ملیشیا کے ایک ہوائی جہاز MH370 نے 8 مارچ 2014 کو اپنا سفر کوالالمپور سے چائنا کے شہر بیجنگ کی طرف شروع کیا، لیکن 9 سال بعد یعنی آج تک MH370 نے لینڈ نہیں کیا۔ ایک اور نئی ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ 8 مارچ 2014 کو یعنی آج سے تقریباً 9 سال پہلے ملیشین ایئر لائن کے ایک جہاز فلائٹ MH370 کو ملیشین کیپٹل کوالالمپور سے ٹیک آف کر کے چائنا کے کیپٹل بیجنگ تک جانا تھا۔ اس فلائٹ میں 2 پائلٹ کے ساتھ ساتھ 237 پیسنجر مختلف ملکوں سے تھے۔ ان میں زیادہ تر پیسنجر چائنا سے تعلق رکھتے تھے۔ جہاز میں موجود دونوں پائلٹ بڑے تجربہ کار تھے، جن میں سے کیپٹن ظاہری احمد شاہ کو 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ ناظرین، اس جہاز کا نام بوئنگ 777 تھا۔ اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں تھی۔ یہ جہاز تقریباً 11 سال تک ملیشیا سے چائنا جانے والی ایک نارمل جہاز تھی، جس کو تقریباً 5 گھنٹے 34 منٹ ملیشیا سے چائنا تک جانے میں لگتے تھے۔ لیکن 8 مارچ 2014 کا دن اس جہاز کے لیے بالکل ہی خوشگوار نہیں تھا۔ ناظرین، روز کی طرح رات کے 12:42 پر فلائٹ MH370 نے کوالالمپور سے اپنا سفر شروع کیا اور 1:01 پر جہاز 10,700 میٹر کی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔ پھر 1:09 پر جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے GPS لوکیشن کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کے ریڈار کو بھیج دی۔ اس وقت تک سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن 10 منٹ کے بعد یعنی 1:19 پر جب فلائٹ MH370 نے ملیشین کا ہوائی علاقہ چھوڑ دیا تو کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کیپٹن ظاہری احمد شاہ کے ساتھ آخری بات کی اور ساتھ یہ کہا کہ گڈ نائٹ MH370۔ یہ وہ وقت تک جب فلائٹ کو ٹیک آف کیے 37 منٹ گزر چکے تھے۔ ناظرین، اپنے آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹوں کے بعد یعنی 1:21 پر فلائٹ ریڈار سے غائب ہو گئی۔ جب ویتنام کی ہوچائی منہ کنٹرول ٹاور نے فلائٹ MH370 کو ریڈار سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے وائرلیس کیا، لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دی۔ اگلے 18 منٹ تک ہوچی منہ MH370 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ بہرحال جب صبح 6:15 ہوئی تو پھر بھی لوگ امید کرتے تھے کہ شاید فلائٹ MH370 لینڈ کر جائے، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جس وقت فلائٹ MH3 کو اترنا تھا، لیکن وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ پھر 6:32 پر جہاں سے جہاز غائب ہوا تھا تو وہاں سے سرچ آپریشن شروع کیا، جس میں 7 ممالک کے 34 شپ اور 28 ایئر کرافٹ نے فلائٹ MH370 کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کو نام و نشان نہ ملا۔ 8 مارچ کو جب فلائٹ MH370 ریڈار سے غائب ہو چکی تھی تو سویلین ریڈار سے غائب ہو چکی تھی، لیکن ملیشین ملٹری کے ایک ریڈار میں 1 گھنٹے تک شو ہو رہی تھی۔ فلائٹ MH370 نے اپنی جگہ سے ٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف روانہ ہوا۔ پورے 31 منٹ کے بعد جہاز نے ملیشیا کے شہر پینانگ کو کراس کیا اور ملاکم اسٹریٹ کی طرف ٹرن کیا۔ جہاں تک ملٹری ریڈار کی رینج تھی تو اس نے جہاز کو انڈین اوشن تک ڈیٹیکٹ کیا تو اس وقت رات کے 2:22 ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد فلائٹ MH370 کو کسی بھی ریڈار میں نہیں دیکھا گیا۔ لوگوں کے ذہن میں بس سوال ہی سوال تھے کہ فلائٹ کہاں گیا اور اس نے بیجنگ سے اپوزٹ ڈائریکشن میں یو ٹرن کیوں کیا۔ ریسکیو ٹیم نے ساؤتھ چائنا سی میں سرچ آپریشن چھوڑ کر انڈین اوشن کی طرف آ گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ بھی پلین کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اگلے کچھ دنوں کے بعد پھر ایک خبر ملی کہ پلین ملٹری ریڈار سے تو غائب ہوا، لیکن وہ ایک سیٹلائٹ سے لگاتار کانٹیکٹ میں تھا اور ایک بار پھر فلائٹ MH370 کے اگلے موو کا پتہ چلا۔ پتہ یہ چلا کہ ملیشین ایئر کرافٹ نے اگلے 5 گھنٹوں تک انڈین اوشن میں اپنا سفر شروع کیا۔ صبح 5:19 پر فلائٹ MH370 نے آخری بار سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکشن بنانے کی کوشش کی اور MH370 کی طرف
طرف سے ملنے والا یہ آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد پلین نہ ہی کسی ریڈار میں اور نہ ہی سیٹلائٹ میں شو ہوا۔ اس کے علاوہ 3 سالوں سے جو آپریشن شروع تھا اس کو بھی آخر کار ختم کیا، جس میں $160 ملین سے بھی زیادہ خرچہ ہوا تھا۔ پھر پلین کے 1 سال غائب ہونے کے بعد یعنی 2015 میں پلین کا رائٹ فلیپ پرون تیرتا ہوا آئی لینڈ آف ری یونین کے کنارے پر پایا گیا۔ اگلے کئی سالوں کے دوران پلین کے کچھ اور حصے افریقہ کے ساحل سے ملے، لیکن آج تک پلین اور اس میں بیٹھے پیسنجر کا کوئی پتہ نہیں۔ ملیشین فلائٹ کے غائب ہونے سے پہلے اس کے اندر کیا کچھ ہوا تھا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں، لیکن کچھ انویسٹیگیٹر کا شک ہے کہ پلین ہائی جیک ہوا تھا، جبکہ کچھ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ کسی الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے پلین کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا اور سارے پیسنجر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔